1981 کی دہائی کے آخر میں ہی آقا خامنہئی متوجہ ہو گئے تھے کہ ان کا انقلابی جذبہ حکومت مخالف تقاریر اور ساواک سے پوشیدہ زندگی وغیرہ پہلوی نظام کو گرانے کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ انہیں کچھ اساسی کام کرنے ہوں گے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ متوجہ ہوئے کہ انفرادی فعالیت کو اجتماعی فعالیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو پھر کیا کریں؟ 1967 میں تیسری مرتبہ قیدی بننے کے بعد آقا خامنہئی نے مرحلہ وار اور اجتماعی طریقہ کار سے استفادہ کیا، ایک واضح مقصد بنایا، پہلوی نظام کو گرانے کے لیے ایک منظم و مضبوط بنیاد فراہم کی۔ کیسے؟ بنیاد رکھنا، ہم آہنگ کرنا اور منظم کرنا۔ پہلے مرحلے میں آقا خامنہئی نے حکومت کی مخالفت میں عوامی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی، جس میں دینی طلبہ، تاجر حضرات اور یونیورسٹی کے طالب علم شامل تھے۔ ابتدا میں ہر طبقے کے ساتھ الگ رابطہ رکھا اور مختلف سرگرمیاں انجام دی۔ ہر طبقے کے لیے مخصوص دروس اور ایک الگ کارکردگی کا پروگرام ترتیب دیا۔ دوسرے مرحلے میں آقا خامنہئی نے ان عوامی طبقوں کے درمیان جو قلبی و نفسیاتی دوریاں تھیں انہیں ختم کر دیا۔ آپ نے اپنے مشترکہ دروس میں عالم و تاجر و طلبہ سب کو اکٹھا کر لیا۔ مقصد واضح تھا کہ سلطنتی نظام کے مخالف عوامی طبقوں کو ہم آہنگ کرنا ہے، چونکہ ہر اہم شخصیت اکیلے رہ کر آمرانہ نظام کو نہیں گرا سکتی تھی۔ تیسرے مرحلے میں اپنے منصوبے کے لیے عوامی بنیاد فراہم کرنے کے بعد آقا خامنہئی نے قائدانہ صلاحیتوں کے حامل سینکڑوں لوگوں پر مشتمل مختلف گروہ تشکیل دیے، جن کی قیادت وہ خود کر رہے تھے۔ وجوہات شرعی اور مالی لحاظ سے آپ آزاد تھے۔ ان گروہوں کا کام عوامی طبقوں کو بوقت ضرورت متحرک کرنا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ آقا خامنہئی نے کوئی جماعت نہیں بنائی، بلکہ ہزاروں انسانوں پر مشتمل ایک لہر اٹھائی، جس کی قیادت علماء، طلبہ اور تاجر حضرات کا ایک خفیہ اور منظم گروہ کر رہا تھا۔ آپ نے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ ایک عوامی فوج کی مانند تھی، اجتماعی کام کی ایک نئی شکل جس نے حوزہ علمیہ سے جنم لیا تھا، اور ایک ایسی تاریخی حقیقت کہ جسے جان کر شاید بہت سے لوگ ورطۂ حیرت میں ڈوب جائیں۔ وہ حقیقت روح اللہ خمینی تھے، جو اس انقلاب کے اصل رہبر تھے، جن کے گرد دعوے کرنے والوں کا ہجوم اور کچھ کارکنوں منظم لوگوں کا اجتماع تھا۔ بلا شبہ انہی کارکنوں اور منظم لوگوں میں سے ایک نمایاں شخصیت علی خامنہئی تھے۔ وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ مِن تِلْكَ الْحُقُوقِ، اور ان حقوق میں سے جو اللہ نے فرض کیے ہیں سب سے بڑا حق رعایا پر حکمران کا حق ہے، اور حکمران پر رعایا کا حق ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک فریضہ ہے جسے ایک دوسرے کے لیے قرار دیا گیا ہے، تو اسی سے ان کی باہمی الفتوں کو منظم کیا ہے اور ان کے دین کو عزت دی ہے۔ رعایا کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک حکمران صالح نہ ہو، اور حکمران صالح نہیں رہ سکتے جب تک رعایا نیک و صالح ہونے میں ثابت قدم نہ ہو۔ اب اگر رعایا نے حکمران کا حق ادا کر دیا اور حکمران نے رعایا کو ان کا حق دے دیا، تو حق دونوں کے درمیان محترم رہے گا، اور اس طرح حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور حکومت باقی رہنے کی امید کی جائے گی، اور دشمنوں کی تمنائیں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ عز الحق بينهم وبذلك سنح الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء۔ یہ حصہ آقا خامنہئی کے نقش قدم پر چلتا ہے کہ جو روح اللہ خمینی کے طلبہ میں سے ایک مثال ہے۔ یہاں ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح امام کا انقلاب
जनवरी 1979 में कामयाब हुआ। तो खामनाई तुम? मैंने कहा जी हाँ। گفتم بله. पहली सियासी तसनीफ इनकलाबी इल्म व अदब में किसी हुकूमत के लिए एक इब्तिदाई दस्तूरुल अमल है। किताब के बाब उसकी लुगत और जुमले किसी नक्शे व मंसूबे से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि इमाम खुमैनी ने 1949 में बनाया था, जिस पर आपके शागिर्दों ने 1964 में नेज़ अपने रहबर की मुल्क बदरी के दौरान बहुत वाज़ेह अंदाज में अमल करना शुरू किया। 14 साल तक अवाम के कायद मुल्क बदर रहे और इस दौरान एक बामकसद मंसूबा बंदी के साथ सल्तनती निज़ाम के सुकूत और इस्लामी हुकूमत के क़याम की खातिर तहरीक को मुनज़्ज़म किया गया। ये किताब असल में एक इस्लामी माहियत रखती है, यानी इस्लाम से मुताल्लिक हकीकत बयान करती है। ये किताब बयान करती है कि इस्लाम में दीन और सियासत अलग नहीं है। लिहाजा जैसा आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि इस्लामी हुकूमत के मातहत एक इस्लामी मुआशरे का नक्शा है। 5 जून के क़याम और इमाम खुमैनी की पहली गिरफ्तारी के बाद आक़ाए ख़ामनाई और आपके रुफ़क़ा ने ईरानी इनकलाब की तारीख़ रकम करते हुए इब्तिदाई बुनियादी इस्लामी तंजीम साजी शुरू कर दी। 11 अददी तंजीम। अब सवाल ये था कि इन हालात में क्या करें, इस पर गुफ्तगू हुई। इसका नतीजा ये निकला कि बाकायदा तंजीम साजी करें। हमने एक बुनियादी तंजीमी ढांचा तश्कील दिया। हमारा ये इजलास कुम में किसी एक दोस्त के घर बतौर मख्फी मुनक़िद हुआ। बहरहाल इसमें हमने ये तय किया तमाम दीनी इल्मी हौज़ात के साथ खतूत लिख कर राब्ता किया जाए और फिर अवाम की सतह पर फ़ालियत शुरू की जाए। इस जिद्दोजहद का उन्वान ये रखा जाए कि हम निसाबी कुतुब को तब्दील करना चाहते हैं।
اس تنظیم کے کل 11 اراکین تھے، بنا بر این اسی عدد سے یہ مشہور ہو گئی۔ ان 11 افراد میں عبد الرحیم ربانی شیرازی، حسین علی منتظری، اکبر ہاشمی رفسنجانی، محمد تقی مصباح یزدی، ابراہیم امین نجف آبادی، احمد آذری قمی، علی قدوسی، مہدی تہرانی، علی مشکینی، محمد خامنائی اور علی خامنائی شامل تھے۔ مسجد اعظم قم کی بڑی مساجد میں سے ایک اور حرم حضرت معصومہ سے متصل ہے۔ یہاں پہلی مرتبہ پہلوی نظام کے مخالفین کے قائد روح اللہ خمینی کی تصویر بلند کی گئی، جو تہران کی ایک جیل میں قید تھے۔ صرف ایک تصویر تھی، لیکن یہ تصویر آقا خامنائی اور آپ کے دوستوں کی روح اللہ خمینی کے ساتھ بیعت کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ اس لیے نہ تھی کہ وہ ایک استاد اور مرجع تقلید تھے، بلکہ امام و رہبر ہونے کی حیثیت سے تھی۔ اس وقت اس جگہ سے اسلامی انقلاب ایران ایک منظم انداز میں ظاہر ہوا۔ جلسہ بہت اچھا رہا، جتنا ہم سوچ رہے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا رہا، اور اس نے ہمیں امیدوار کر دیا۔ ایسی فضا بنی کہ جیسے قم کے دروازے انقلاب کے لیے کھل گئے، جیسے کوئی بادل چھٹ گیا اور پیچھے سے سورج نکل آیا۔ میں خوش تھا کہ اس مجمع کے اندر ہم میں سے کوئی ایک بھی عوام کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس پروگرام کی اصل منصوبہ بندی ہم کر رہے ہیں۔ مستقبل میں ساواک 11 عدد کے تنظیمی ڈھانچے سے آگاہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساواکی مامورین نے جب اس تنظیمی ڈھانچے کو دیکھا تو انگشت بدنداں رہ گئے، جسے قم کے کچھ عام سے طالب علموں نے بغیر کسی قبلی تجربے کے بنایا تھا۔ ان کی تعداد 11 تھی۔ انہوں نے ایک خفیہ تنظیم بنائی اور ان کے درمیان ایک مضبوط اندرونی تنظیمی نظام موجود تھا۔ ان کے پروگرام بہت منظم ہوا کرتے تھے۔ ہر میٹنگ اراکین میں سے کسی ایک کے گھر ہوا کرتی اور اس کی دعوت کے لیے تشہیر نہیں کی جاتی تھی۔ ان کا اپنا ایک خاص نظام تھا کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر چاہے انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا یا ان کا پیچھا کیا جاتا، کچھ فرق نہ تھا۔ پھر جب اس خفیہ تنظیم کا پتہ چل گیا تو کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ کے بارے میں حکومت کا ارادہ تھا کہ انہیں پھانسی دے دی جائے، کچھ کو جیل بھیج دیا گیا، کچھ کو ملک بدر کر دیا گیا، اور یہ تو ماجرے کا آغاز تھا۔ امام خمینی کے ترکی ملک بدر ہونے اور آقا خامنائی کے مشہد میں رہائش پذیر ہونے کے بعد آقا خامنائی کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ مشہد کی 14 سالہ زندگی میں آقا خامنائی نے اپنے بنیادی منصوبے کی پہلی اینٹ رکھی اور روح اللہ خمینی کی حمایت میں عوامی منظم تحریک شروع کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کوشش تھی کہ عوام ایک مشترکہ واضح ہدف رکھتی ہو، یعنی پہلوی سلطنتی نظام کو گرانا اور روح اللہ خمینی کی قیادت میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنا۔ یعنی از قم برگشتم مشهد و در مشهد سکونت
اختیار کردم. 1964 میں قم چھوڑ کر مشہد واپس آ گیا اور وہاں رہائش اختیار کر لی، یہاں تک کہ 1979 میں مشہد سے آ گیا. جیل اور شہر بدری وغیرہ کے دنوں کے علاوہ باقی عرصہ میں مشہد ہی میں رہا ہوں. یہ سارا عرصہ میرے لیے انقلابی تحریک کی یادداشتوں سے بھرا ہوا ہے. مشہد میں 13-14 سالہ اپنے قیام کے حوالے سے اگر میں بہت سوچوں تو بھی کوئی ایسا مختصر وقت تلاش نہیں کر پاؤں گا جس میں انقلاب کی کوئی بات نہ ہو. در ذهنم جستجو کنم و پیدا کنم که در او یک نشانی و رد پایی از مسائل انقلاب نباشه. آقای خامنائی ایک ایسے عنوان کی تلاش میں تھے جو ثقافتی، سیاسی اور تبلیغی بھی ہو، پرکشش اور آسان نیز معاشرے کے تمام طبقات کے لیے موزوں بھی ہو. ان کے لیے اس کا انتخاب کرنا بہت آسان تھا، یعنی تفسیر قرآن کے دروس. اسلام اس پر اکتفا نہیں کرتا کہ صرف معاشرتی اداروں کو تبدیل کر دیا جائے، بلکہ اسلام اس کے علاوہ انسانی معاشرتی ساخت، اس کی صفات، اس کے اخلاق، اس کی صلاحیتوں اور خصوصیات کو بھی تبدیل کرتا ہے. پہلا درس بازار میں تھا. جس طبقے کا انتخاب کیا گیا تھا وہ مزدور اور تاجر تھے. 1964 سے 1974 10 سال تک یہ درس جاری رہا. تفسیر قرآن کا درس بازار، گھروں میں، مدرسہ مرزا جعفر و مدرسہ نواب نیز مختلف مساجد میں ہوا کرتا تھا. ان دروس میں مزدور، سرکاری ملازمین، کاروباری حضرات، اسکول کالج کے طالب علم اور حوزہ مشہد سے درس خارج کے دینی طلبہ بھی شرکت کیا کرتے تھے. البتہ طلاب کے درمیان کارکن لوگ بہت کم ہی تھے. 1964 تک صورتحال ایسی ہی تھی. لہٰذا جب ہم 1964 کے کاموں کو دیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو جو لوگ انقلابی کاموں میں پیش تھے انگشت شمار تھے. مرحوم ہاشمی نژاد، آقائے تبسی، میں اور آقائے مہامی تھے. 1-2 لوگ اور بھی تھے لیکن وہ بہت کم ان کاموں میں آیا کرتے تھے. اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ کوئی ان انقلابی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہو. اس دوران آقائے خامنائی کے لیے نمایاں کام ان کا مسجد امام حسن مجتبیٰ کا پیش نماز مقرر ہونا تھا. اب وہ صرف ایک استاد یا مبلغ ہی نہیں تھے بلکہ نمازیوں کے پیش نماز اور خطیب ہونا بھی باعث بنا کہ وہ عوام سے زیادہ نزدیک ہو گئے. البته اینم باید بگم که مقام معظم رهبری میں یہ بھی بتاؤں کہ آقائے خامنائی میں علمی تقاریر کی صلاحیت کے علاوہ ایک پرکشش شخصیت بھی پائی جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ نوجوانوں، جوانوں اور دوسروں کو تقریر کے دوران اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے وہ بہت جلد مشہور ہو گئے. سب انہیں جاننے لگے اور ان کے گرد اکٹھے ہو گئے. ایک مسجد کا میں پیش امام مقرر ہوا، مسجد امام حسن المجتبیٰ، جو کہ ہمارے گھر کے قریب تھی. کسی حد تک یہ اکیلی سڑک پر واقع تھی، گہما گہمی سے دور. البتہ اتنی زیادہ بھی نہ تھی، لیکن لوگوں کی زیادہ آمد و رفت کی جگہ نہ تھی.
وہاں میں نے نماز شروع کی۔ یہ پہلی مسجد تھی جہاں سے میں پہلی مرتبہ باقاعدہ مجھے نماز جماعت پڑھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ پہلی مسجد تھی جہاں سے پہلی مرتبہ باقاعدہ مجھے نماز جماعت پڑھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ ایک کمرے پر مشتمل تھی، جہاں اب آپ بیٹھے ہیں اس سے بھی چھوٹا کمرہ تھا، اور نمازی بھی 5-6 نفری 2 سے 3 صفوں میں ہوتے تھے، جن میں بوڑھے اور درمیانی عمر کے لوگ تھے جو اسی مسجد کے آس پاس رہتے تھے۔ پھر جب میں وہاں چلا گیا 2-3 راتیں وہ میرے پیچھے نماز پڑھ چکے تھے۔ ایک دن نماز کے بعد میں اٹھا اور ان کی طرف منہ کر کے کہا، یہ جو چند شب ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس بنا پر ایک حق آپ کا میرے اوپر آ گیا ہے اور ایک حق میرا ہے جو آپ پر ہے۔ میرے اوپر آپ کا حق یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں، یعنی میں کوئی حدیث وغیرہ بیان کروں، جبکہ میرا آپ پر حق یہ ہے کہ آپ اسے سنیں اور یاد کر لیں۔ میں آپ کے حق کو ادا کر رہا ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں؟ انہیں بہت اچھا لگا اور کہا، ہاں ہم تیار ہیں۔ اور پھر بہت ہی کم عرصے میں یہ چھوٹی سی مسجد بھر گئی، یہاں تک کہ جگہ کم پڑنے لگی، اور مسجد کے ایک ہمسایہ حاجی صاحب نے ہمت کرتے ہوئے پیچھے سے کچھ جگہ مسجد میں شامل کی، اور پھر مسجد کی قدر بڑی ہو گئی۔ 2-3 مہینے کے اندر اس مسجد کی شہرت پورے مشہد میں، خاص طور پر نوجوانوں میں زبان زده عام ہو گئی۔ بخصوص در میان جوانها پیچید۔ ساواک ایجنسی نے آقا خامنائی کے درس تفسیر قرآن کا پتہ لگایا کہ کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ جب بھی ساواک ان کے درس کو بند کرواتی، وہ کسی دوسری مسجد میں دروس کا نیا سلسلہ شروع کر دیتے۔ آخر کار اس شخص کو یہاں حوزہ علمیہ سے نکالنا ہوگا۔ یہ شخص ایک بڑی رکاوٹ اور ناقابل اصلاح ہے۔ بارہ جون 1973 کو ساواکی نے آقا خامنائی کو حکم دیا کہ مسجد امام حسن میں آپ کا درس کہنا منع ہے۔ لیکن 4 مہینے بعد آقا خامنائی نے مسجد کرامت میں نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب مشہد میں کرامت مسجد محلے کی سب سے بڑی، خوبصورت اور بہترین مسجد بن گئی اور مکمل ہو گئی، اس کے بانی اور آس پاس کے کاروباری حضرات نے ارادہ کیا کہ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے اس مسجد میں پیش امام کے لیے دعوت دیں، تاکہ اس طرح مسجد میں رونق بڑھے اور وہ آباد ہو جائے۔ مجھے اس مسجد میں لے گئے اور لوگوں کی کثیر تعداد مسجد میں آنا شروع ہو گئی۔ شاید آپ بھی وہاں تھے، آپ نے خود ملاحظہ کیا ہے اور مسجد کے اجتماعات کو بھی دیکھا ہے۔ حقیقت میں یہ سلسلہ لوگوں کے متوسط طبقے میں ایک فکری انقلاب کا باعث بنا و مبدأ واقعا یه حرکت فکری در بین عشقی متوسط شد۔ کرامت مسجد مشہد میں انقلابی مساجد کا ایک نمونہ ہے۔ حرم رضوی اور حوزہ علمیہ و دینی مدارس سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ مسجد حساسیت رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ مختلف محلوں اور بازاروں کے جوار میں ہونا باعث بنا کہ طلبہ، تاجر اور علماء یہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ بعد میں اور کئی سالوں تک میرا اس مسجد سے رابطہ رہا، لیکن باقاعدہ رفت و آمد کا سلسلہ نہیں رہا۔ جیسا کہ جب میں وہاں تھا تو ظہر میں، مغرب میں بھی جاتا تھا، نمازیوں سے ظہر میں بھی بات کرتا تھا، رات میں بھی بات کرتا تھا۔ وہاں بہت زیادہ فعالیت کیا کرتا تھا، اور شاید ہفتے میں 6 راتیں اور 7 دن میں اس مسجد میں خطاب کرتا تھا۔ یوں اس مسجد میں دن رات گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور لوگوں کی بھی کثیر تعداد آیا کرتی تھی۔ کرامت مسجد میں لوگوں کی کثیر تعداد آنے کی وجہ سے
پہلوی نظام خوف زدہ ہو گیا، چونکہ آقا کے خطاب کے دوران مسجد کی گنجائش پر ہونے کے بعد لوگ باہر گلی کوچوں میں بیٹھ جاتے تھے، اسی لیے حکومتی کارندوں نے مسجد کو بند کر دیا اور آقا خامنہئی کو وہاں جانے سے روک دیا۔ 26 فروری 1974 کو ساواک نے آقا خامنہئی کو کرامت مسجد جانے سے تحریری طور پر روک دیا۔ اس کے بعد آقا خامنہئی واپس مسجد امام حسن چلے گئے، لیکن اس مرتبہ نہج البلاغہ کا درس شروع کیا۔ میں دینی طلباء میں سے ایک وہ طالب علم تھا جو کرامات مسجد کے پروگراموں میں باقاعدگی سے شرکت کرتا تھا۔ آقا خامنہئی کے دروس اور ساری گفتگو ایک بروشر کی صورت میں شائع ہوا کرتی تھی۔ جب میں قم گیا تو وہاں میں نے ان سب کو ایک ترتیب دی اور انہیں تقسیم کیا، پھر ان پر درس بھی کرے۔ اسی اثنا میں اصول عقائد کے موضوع پر ایک نیا درس ہر جمعرات اور جمعے کو شروع ہوا، جو کہ بازار کی قبلہ مسجد میں طلبہ کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس درس میں بھی طلبہ کی تعداد گنجائش سے بڑھ گئی، لہٰذا مجبوری بن گئی کہ کسی بڑی جگہ منتقل ہو جائیں، اور وہ عبدال خان کی مسجد تھی۔ رہبر کے بارے میں ایک یادگار واقعہ جو میرے ذہن میں ہے، یہ ہے کہ آقا خامنہئی ایک چھوٹی سی مسجد میں درس کہا کرتے تھے۔ ظاہر میں شہید باقر الصدر کی کتاب ہمارا فلسفہ سے درس کہتے تھے، لیکن اصل میں یہ ایک سیاسی درس تھا۔ بعض لوگوں کا تصور ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا سیاست سے کوئی واسطہ نہ تھا، حکومت کی مخالفت میں کچھ نہیں کرتے تھے اور علوی حکومت کے قیام کی کوشش میں بھی نہ تھے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی جدوجہد سیاسی تھی، ان کا ثقافتی و علمی کام بھی سیاسی تھا۔ جب امام صادق کہتے ہیں کہ میں امام ہوں، امام یعنی کیا؟ امام یعنی معاشرے کا حاکم، امام یعنی معاشرے کا سربراہ، یعنی میں وہی ہوں کہ جس کی جگہ پر یہ غاصب بے دین خلیفہ براجمان ہوا بیٹھا ہے۔ اب کیا یہ بات سیاسی ہے یا ثقافتی؟ ہماری نظر میں یہ شخص تمام خرابیوں کا ماسٹر مائنڈ ہے، اور مشہد میں ہر اقدام کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ جب ساواک انہیں بازار، مدارس اور مساجد میں درس کہنے سے منع کرتی تو آپ درس کو اپنے گھر منتقل کر لیتے۔ مشہد میں قیام کے دوران آقا خامنہئی 3 مرتبہ گھر تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے۔ آپ ہمیشہ کرایہ دار ہی رہے اور کبھی گھر خریدنے کی استطاعت حاصل نہ کر سکے۔ آپ جس گھر میں بھی رہے وہ لوگوں کے اکٹھا ہونے اور ملاقاتوں کا مرکز بنا رہا۔ پہلے مدرسہ خوئی کے عقب میں شیخ علی تہرانی کے گھر میں رہتے تھے، دوسرا گھر کوچہ فرہنگ میں تھا اور آخری گھر سرشور محلہ میں تھا۔ میں مشہد میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ جوانوں کے لیے مسلسل
مختلف موضوعات پر دروس دیتے تھے اور اکثر ایسے ہی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ دروس میں شرکت کرنے والے اکثر جوان ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کے انس و محبت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ دروس میں شرکت کرنے والے زیادہ تر لوگ جوان اور طالب علم ہوا کرتے تھے۔ ساواک کو خبر ہوئی کہ ان کے گھر میں میٹنگز ہوتی ہیں جن میں طلبہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ہمیں اس شخص کی کارکردگی پر اسے مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ بالکل چین سے نہیں بیٹھتا۔ ہر مرتبہ اسے میٹنگ و درس سے منع کیا جاتا اور وہ کسی دوسری جگہ میٹنگ یا درس کر لیتا ہے۔ اصل میں میری ان سے آشنائی انقلاب سے پہلے کی ہے، جب وہ مشہد میں تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جو لوگوں کے ساتھ سماجی اور فکری رابطہ برقرار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس زمانے میں شاہی نظام کے دوران وہ مشہد کے خمینی مشہور تھے، یعنی اس طرح وہ ساواکیوں کے ہاں بھی مشہد کے خمینی مشہور ہو گئے تھے۔ یہ سچ ہے کہ انہوں نے فکر و عمل کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا تھا۔ بین الفکر و بین الحرکہ۔ آقائے خامنائی کی تبلیغی سرگرمیاں صرف مشہد تک محدود نہ تھیں بلکہ خراسان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی تھیں، اور اسی دوران ان کا تبلیغی سلسلہ اوپر کی طرف خراسان سے باہر قم اور اس کے اطراف نیز اصفہان، یزد، رفسنجان، کرمان، طبس اور زاہدان تک جا پہنچا تھا، لیکن تہران میں ان کا حصہ زیادہ تھا۔ 1969 سے 1974 تک آقائے خامنائی نے باقاعدگی کے ساتھ ایک منظم پروگرام کے تحت ہر سال محرم، صفر اور ماہ رمضان تہران میں گزارا۔ اس دوران انہوں نے آقائے تالکانی، متحری، بہشتی، رفسنجانی، مفتح، باہنر، طبسی، نژاد وغیرہ سے رابطہ رکھا۔ یہ لوگ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت شہر کی مختلف مساجد اور بازاروں میں چلے جایا کرتے۔ اس عرصے میں آقائے خامنائی جن مساجد میں رفت و آمد کیا کرتے تھے ان میں خلیل اللہ، نارمک، الجواد، ہدایت اور جاوید مساجد قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم آواز بلند کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی یونیورسٹیوں، اسپتالوں، اسکولوں، سڑکوں اور بازاروں میں آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہر صورت سیاسی مسلمان افراد کو رہا کیا جائے، یہ ایک مطالبہ نہیں بلکہ یہ ایک اعلان ہے کہ وہ حکومت جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اس نے کئی ہزار شریف مسلمانوں جو کہ ہم میں سے بہترین ہیں اور ہمارے پاک کردار جوانوں اور بوڑھوں کو تاریک جیلوں میں قید کر رکھا ہے، تاریک جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ یہ ایک جرم ہے جس کا ارتکاب حکومت نے کیا ہے۔ کبھی آپ پورا ماہ رمضان تہران میں گزارتے تھے، یا کبھی محرم 20 سفر تک 50 دن کے دوران آپ شہر سے باہر نہ جاتے۔ ایک دن میں کئی جگہوں پر خطاب کے لیے سفر کرتے، ایک جلسے سے دوسرے میں اور ایک مجلس سے دوسری مجلس میں۔ ساواک کی فائلیں بتاتی ہیں کہ ان کے پروگرام میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ 1965 میں
آپ نے ایک جگہ خطبے کا سلسلہ شروع کیا تو سامعین کی تعداد 100 تک ہوا کرتی تھی، لیکن صرف 2 سال بعد جب وہاں خطاب کے لیے گئے تو آپ کا خطاب سننے کے لیے 1000 کے قریب لوگ پہنچ چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 31 برس تھی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام خانہ نشین ہو گئے تھے، جھوٹ ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک دن کے لیے بھی خانہ نشین نہ ہوئے، ایک دن بھی معاشرتی امور سے ہاتھ نہ کھینچا۔ امام علی علیہ السلام ایک دن کے لیے بھی اپنے معاشرے، اپنے انقلاب، اپنی اس امت سے جو امت پیغمبر تھی، ناراض ہو کر الگ نہیں ہوئے۔ مسلمان حکمران، ذمہ دار افراد اور جماعتیں، خواہ معاشی، ثقافتی، سیاسی، دینی میدان سے تعلق رکھتی ہوں، سب باہمی تعاون کے ساتھ حج کے موقع پر کانفرنس کر سکتے ہیں اور معلومات کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے مسلمان ماہرین اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کعبے اور دیگر مقدس مقامات کا باہمی تعلق برقرار ہوگا، جس سے ساری امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ صرف ایک نظریہ اور خیال بن کر رہ گیا ہے اور قابل عمل نہیں۔ حج کے بے شمار روحانی و معنوی فائدوں سے امت بے بہرہ ہے۔ الحج من هذا المعنى الجميل، من هذه الفائدة الكبرى للمسلمين۔ آقا خامنائی کے تبلیغی سفر میں جس بات کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے ممالک کے فکری اور انقلابی تجربات اپنے انقلابی دوستوں کو منتقل کیے۔ کیسے؟ عالم اسلام کی کچھ بڑی مفکر شخصیات کی کتابوں کا ترجمہ کر کے، جیسے سید قطب کی کتاب کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ اگر ہم مصنفین کے ناموں اور کتابوں کے عنوان پر نگاہ کریں تو ہم مترجم کی فکر اور سیاسی جہت سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو قابل غور ہے یہ ہے کہ جب بھی آقا خامنائی نے کسی کتاب کا ترجمہ کیا، آپ جیل میں تھے یا شہر بدری کا زمانہ گزار رہے ہوتے تھے۔ آقا خامنائی سے متعلق لوگوں کی یادداشتیں اکٹھی کرنے کے لیے المنار چینل کی ٹیم مشہد سے خراسان کے مختلف دیہاتوں کی طرف جا رہی ہے، جہاں آقا خامنائی نے قبل از انقلاب تبلیغی دورہ کیا۔ اس وقت ہم عقلمت جا رہے ہیں، جو مشہد سے 100 کلومیٹر پر واقع ہے۔ عقلمت گاؤں عقلمت ایسا گاؤں ہے جو ابھی شہروں کی طرح فضائی آلودگی کا شکار نہیں ہوا۔ یہ علاقہ اونچے اور سبز پہاڑوں کے گہرے درے میں چھپا ہوا ہے۔ شاید ساواک سے بچنے کی خاطر آقا خامنائی نے اس کا انتخاب کیا ہوگا۔
اس کے باوجود کہ آقا خامنائی کو اس گاؤں میں آئے ہوئے 50 سال گزر چکے ہیں، لیکن لوگوں کو آج بھی مشہد سے ایک جوان سید کا آنا یاد ہے۔ جس گھر کے سامنے اب ہم کھڑے ہیں حاجی خدا بخش غلامی کا گھر ہے۔ آقا خامنائی یہاں اس بالکونی میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور دیوار پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں انقلاب سے پہلے کی ہے اور اسی وقت سے یہاں لگی ہے۔ انقلاب سے پہلے وہ یہاں آئے تھے، وہ درس پڑھتے تھے اور درس پڑھاتے بھی تھے۔ یہاں وہ استراحت کرتے اور کبھی مسجد چلے جاتے۔ وہ امام بارگاہ میں مجالس بھی پڑھتے اور تقاریر بھی کرتے۔ علاقے اور گاؤں کی کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے اور شرعی سوالات دریافت کرتے۔ یہاں اس گھر میں آقا خامنائی نے 1 مہینے سے کچھ زیادہ قیام کیا اور صلح امام حسن کتاب کا ترجمہ مکمل کیا۔ گھر کے قریب نیچے کی طرف باغ اور چشمے کے کنارے جایا کرتے تھے۔ اس پتھر پر بیٹھ کر مطالعہ کرتے، کچھ لکھتے رہتے یا ترجمہ کر رہے ہوتے تھے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں ابو الفضل مالولی ہوں۔ ٹھیک ہے، شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جناب غلامی کے ہمسائے ہیں جن کے گھر رہبر معظم قیام پذیر تھے۔ میں اس وقت بچہ تھا، یہاں کھیلتا تھا۔ رہبر مطالعہ کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، کیونکہ بسا اوقات یہاں پانی نہیں پیا جا سکتا۔ وہ مجھے کہتے تھے، جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسے آلو کہتے ہیں۔ اچھا، آلو کہتے ہیں۔ اب ہم خرو جا رہے ہیں۔ خرو نشاپور کے قریب خراسان کے دیہاتوں میں سے ایک ہے۔ آقا خامنائی کو جب محسوس ہوتا کہ ساواکی قریب ہو رہے ہیں تو وہ یہاں آ جایا کرتے۔ یہاں آپ محسوس کریں گے کہ جیسے وقت رک گیا ہے۔ جب آپ گاؤں کو اوپر سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ گاؤں آلودگی سے نجات حاصل کر چکا ہے۔ مکانات آج بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں جتنے وہ چند 100 سال پہلے تھے۔
اس گھر میں آقا خامنائی کچھ دن ساواک سے چھپ کر رہے۔ میں خروس احمد رحمانی ہوں۔ آقا خامنائی کچھ دن ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ اسی دوران ایک ساواکی آیا اور اس نے کہا ایک مطلوبہ شخص تم لوگوں کے پاس آیا ہے۔ پھر جب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ لوگ یہاں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے آقا خامنائی کو شاندیز منتقل کر دیا۔ انقلاب سے پہلے روح اللہ خمینی کی پیروی کرنے والے تمام شعبہ ہائے زندگی سے لاکھوں افراد کے ایک بڑے مرکز کی تعمیر آقا خامنائی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اب انہیں ایسی تنظیم بنانے کی ضرورت تھی جو ان مختلف طبقوں کی قیادت کرے اور عوام کو ہر قسم کے واقعات کے محرکات کی تشریح کرے۔ اما امام صادق به این اکتفا نمی‌کرد. در میان این لیکن امام صادق اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ ان ہزارہا لوگوں کے درمیان جو ان پر اعتقاد رکھتے تھے اور محبت کرتے تھے، ایک چھوٹا سا گروہ تھا جس نے امام کی نظارت میں خفیہ تنظیم سازی کر رکھی تھی۔ یہ مخلص اور جانثار شیعوں کا گروہ تھا۔ اس گروہ کے بارے میں امام بہت محتاط رہ کر تقیہ کا انداز اپناتے تھے۔ مسلسل انہیں تاکید فرماتے تھے کہ آپ کے اسرار و رموز کو عیاں و افشا نہ کریں۔ آقا خامنائی نے 3000 سے زائد افراد کو انتخاب کیا، جن میں سے زیادہ تر دینی طالب علم تھے۔ انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک کے لیے ان کے مدرسہ علمیہ سے ان کا سربراہ بنایا۔ نواب، خیرات خان، حاج حسن، مرزا جعفر، یہ سب مختلف گروہوں کے سربراہ تھے اور ان کے اوپر ایک سربراہ تھا۔ مدارس کے طلباء، اساتذہ، اسٹوڈنٹس، پروفیسرز، شعراء، تاجر و مزدور، نوجوان دینی طالب علم اور حوزہ علمیہ کے اساتذہ۔ خلاصہ یہ کہ تمام طبقوں کے درمیان ذمہ داریاں تقسیم کرتے تھے کہ کس نے کیا کرنا ہے، تاکہ سب مل کر ظالمانہ نظام کے خلاف چاہے چھپ کر یا ظاہر رہ کر کام کریں۔ امام خمینی نے آقا خامنائی کو وجوہات شرعیہ و اصول کرنے میں اپنا نائب مقرر کیا اور مشہد کے علاقے میں انہیں استعمال کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد آقا خامنائی مالی اعتبار سے مستقل اور آزاد ہو گئے۔ اس سے انہوں نے انقلابی تحریک کو منظم کرنے میں استفادہ کیا، یہاں تک کہ آپ نے طلبہ کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ دیہاتی معمولی لڑکوں، چھوٹی سطح کے ملازمین، کاروباری، تاجر، طالب علموں اور دوسرے تمام معاشرتی طبقوں سے افراد کو لاتے اور انہیں متحرک اور انقلابی بنا دیتے۔ یہ لوگ علمی اور اخلاقی لحاظ سے بھی ترقی کرتے ہوئے بلند ترین مراتب تک جا پہنچتے۔ ان تربیت یافتہ لوگوں میں سے کئی ایک لوگ نے انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی بڑے اہم ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے۔ آقا خامنائی کا معاشرے کے تمام بڑے چھوٹے مجاہد طبقوں، عالم و تاجر، طالب علموں وغیرہ سب سے قریبی رابطہ تھا اور ان کی فکری تربیت کر رہے تھے۔ 50 کی دہائی میں آقا خامنائی اور ان کے دوست امام خمینی کی ایسی خفیہ فوج تھے کہ جن سے متعلق شاہی نظام کو بہت دیر سے خبر ہوئی۔ طلبہ کی ایسی فوج کہ جو دیہاتوں میں عوام اور کارکنوں میں تقریر کرنے کے بعد غائب ہو جاتے تھے۔ عالم دین یا غیر از عالم دین اور معاشرے کی رہنمائی کرنے والوں نے لا الہ الا اللہ جو کہ طاغوت کش صدا ہے کو بلند کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ ہر طاغوتی طاقت کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ ظلم و آمریت کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ تعصب و طبقاتی فرق کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ قومی خزانوں اور وسائل کی عادلانہ تقسیم ہے، لا الہ الا اللہ انسانی عزت کا وقار ہے جس کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ جب طاغوت کے انکار کی صدا بلند ہو تو لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دے گی جو کانوں سے ٹکرائے گی۔ انقلاب سے پہلے وہ ہمیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فن تقریر و خطاب بھی سکھاتے تھے۔ اس وقت میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ فن تقریر سیکھنے کے لیے ہمیں آقائے خامنہئی شہید مطہری یا فخر الدین حجازی کی کیسٹیں دی جاتی تھیں، لیکن آقائے خامنہئی کی کیسٹیں بلاغت اور انداز بیاں و خطاب کے لحاظ سے بلند درجہ رکھتی تھیں۔ ہم کیسٹوں کو مسجد کی لائبریری سے حاصل کرتے تھے اور پھر گھر لے جا کر مشق شروع کر دیتے تھے۔ ایران میں انقلاب کی کامیابی کو 40 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ اس میں انقلاب و تحریک کا عروج وہ وقت تھا جب امام خمینی ایئر فرانس کے ہوائی جہاز سے نیچے آئے اور عوام نے استقبال کیا۔ 70 لاکھ ایرانی اپنے قائد کی ملک بدری کے بعد وطن واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ تصویر پیشگی تیاری کے بغیر بے ساختہ وجود میں آئی ہیں کہ جن میں عوام اپنے رہبر کے استقبال کے لیے سڑکوں پر نکل آئی، لیکن ہر تاریخ دان جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اچانک اور بے ساختہ نہ تھا، کیونکہ ان تصاویر کے پیچھے انقلابی تحریک کے کارکن گلی کوچوں، شہروں اور دیہاتوں کی مساجد، مدارس و اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں اس عظیم استقبال کو منظم کر رہے تھے۔ وہ جدوجہد جسے یہاں پہنچنے میں 14 سال لگے تھے۔ غور سے دیکھیں، یہ سب کچھ اچانک نہ ہوا تھا، بلکہ اس میں آقا خامنہئی اور ان کے دوستوں کا تیار کردہ منظم منصوبہ تھا۔ نیز توفیق خدا شامل حال تھی، اور یہ آقا خامنہئی کا اعتقاد ہے۔ مرحوم آیت اللہ طالقانی رحمت اللہ علیہ مرد سیاسی بود، ہم روحانی ہم مرحوم آقائے طالقانی رحمت اللہ علیہ ایک سیاسی روحانی عالم صاحب علم و معرفت تھے۔ وہ ایک سیاسی مجاہد تھے، جیل میں قید کاٹ چکے تھے، جہاد کرنے والے اور کبھی نہ گھبرانے والے تھے۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا جب امام خمینی نے کہا کہ اب ہر صورت شاہ کو چلے جانا چاہیے، سلطنتی حکومت ختم ہو جانی چاہیے، میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، بھلا یہ ممکن ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ امام نے جب واضح طور پر یہ کہا، اس کے بعد انقلاب کی کامیابی کو کتنا وقت لگا۔ یعنی آپ ملاحظہ کریں کہ آخر تک مرحوم طالقانی جیسا ایک شخص بزرگوار، مومن، مجاہد، قید کی صعوبتیں برداشت کرنے والا، کوڑے کھانے والا اور اذیتیں برداشت کرنے والا بھی کہتا تھا کہ اس بات کا امکان نہیں پایا جاتا۔ پھر ایک مرتبہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ مرد کسی دوسری جگہ منسلک ہے، کسی اور جگہ سے باتیں کرتا ہے۔ با جای دیگری متصل است، از جای دیگری حرف میزنه.